تو جس کے دلوں میں لا یرجونا، جس کے دلوں میں مطلب آخرت کے منکر ہے، تو جب مشرکین کو ہمارا پیغمبر ہماری آیات بینات پڑھ کر سناتا ہے، جن میں دلائل توحید اور رد شرک کا بیان ہوتا ہے، اور جن میں ان کے معبودان باطلہ، یعنی ان کے باطل معبودان، چاہے وہ قبر پرست ہوں، چاہے وہ آتش پرست ہوں، چاہے وہ نجم پرست ہو، چاہے جس قسم کی بھی وہ شرک میں وہ کیا ہو ملوث ہوں، تو وہ اپنے باطل معبودوں کی بے بسی اور بیچاری کا جب ذکر ہوتا ہے قرآن میں کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، نہ آپ کو خیر پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کو شر پہنچا سکتے ہیں، جب یہ اس پہ قرآن جب رد کرتا ہے تو وہ بول اٹھتے ہیں یہ لوگ کہ یہ قرآن تو ہم ماننے سے رہیں، یعنی یہ قرآن تو ہم نہیں مانتے، یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا کہ ہم اس قرآن پہ ایمان لائیں اور اس پہ عمل کریں، اس کو اللہ کا کلام مانیں، یہ تو ہم نہیں مانتے۔ ہاں البتہ کچھ گزارا کر لیں، اگر آپ تھوڑا گزارا کر لیں، کچھ لچک پیدا کر لیں، البتہ اگر آپ اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا کوئی لچک پیدا کرو، اس میں ترمیم کر ڈالو، اس قرآنی احکام میں جو سخت مسائل ہے اس کو ترمیم سے حذف کر لو یا ختم کر لو یا اس میں تبدیلی کر ڈالو، نعوذ باللہ، تو وہ لوگ یہ خواہش کرتے ہیں، تو الغرض کو ترمیم کر ڈالو، تو الغرض قرآن میں ہمارے معبودوں کی توہین و تحقیر کا مضمون نہ ہو، یعنی اس میں جو توحید کے جو مسائل، توحید جو بیان ہوا ہے نا، یہ توحید کے اللہ کی صرف ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ذات صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے، غیب کا جاننے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب کا جاننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلت دینے والا نہیں، اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ تو اگر یہ مضامین، توحید کے مضامین اس میں نہ ہو، اور اس میں حشر کا یعنی آخرت کے بیان یہ نہ ہو کہ پھر قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی، یہ پوچھا جائے گا، مشرکین جہنم میں جائیں گے اور جو موحدین ہوں گے، قرآن و سنت کو ماننے والے ہوں گے، وہ جنت میں جائیں گے، تو جب یہ چیزیں اسے ہٹائیں نا، تو ہم اس کو بسر و چشم قبول کرنے کو تیار ہیں، پھر ہم قرآن کو نعوذ باللہ، پھر ایسے قرآن کو، ایسی تحریف شدہ قرآن کو، تبدیل شدہ قرآن کو، ایسی تعریف شدہ کتاب کو پھر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، اور خالص قرآن کو یعنی خالص توحید کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ان باطل پرستوں کا یہ مدعا تھا، یہ اس کی فرمائش تھی، اگر اس طرح کریں تو ہمارے ساتھ، تو آپ کے ساتھ جوڑ پیدا ہو سکتی ہے، یعنی یہ اس کی قرآن کا، اس کا یہ دل کی بات، جس کے دل کی بات اس کی ظاہر کی ہے کہ یہ ان کا دل کے اندر یہ خواہش ہے کہ آپ خالص توحید سے اگر آپ چھوڑ دیں تو پھر وہ لوگ یعنی باطل پہ آپ کے ساتھ، یعنی باطل پرست لوگ پھر اگر اس کے ساتھ ماننے کو تیار ہیں، اور جب خالص توحید بیان کرتے ہیں تو پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ لوگ۔ اس طرح یہ اشارہ بھی ہے کہ انہوں نے اتنی بری بات اس لیے کہی کہ ان کے دل میں قیامت کے عذاب کا کوئی کھٹکا ہی نہیں ہے کہ اس کو ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا قرآن لانے یا اس قرآن میں ترمیم کرنے کا مجھ سے مطالبہ، تو اس طرح کرتے ہیں کہ جیسا کوئی قرآن نازل کرنا میرا اختیار میں ہے، یا میں اپنی مرضی سے قرآن لا سکتا ہوں، حالانکہ مجھے ان باتوں کا اختیار نہیں، میں تو صرف انہی احکام کی پیروی کرتا ہوں جو بذریعہ وحی میرے پاس اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ میں اس معاملے میں اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس کے احکام کی خلاف ورزی کروں اور اس کی کتاب یعنی قرآن کے احکام میں رد و بدل کروں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یعنی اللہ پاک کی طرف سے اس کے جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بتا رہا ہے، اور ہر دائی حق کو جواب بتا رہا ہے کہ اگر مشرکین آپ سے مطالبہ کرے تو آپ اس طرح جواب دیا کریں۔ یعنی سب کچھ اللہ کی اختیار و مرضی سے ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مجھے نہ بیچتا اور میں تم کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر نہ سناتا، اور میری وساطت سے اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن کی خبر نہ دیتا، قرآن اور فکر آخرت کسی آپ کو خبر نہ دیتا، یا اس طرح دوسرے پچھلے کے واقعات کی خبر نہ دیتے اس قرآن کے ذریعے۔ اس طرح یہ اس کے بعد ما قبل کی دلیل ہے کہ نزول قرآن سے پہلے میں تو تم میں ایک طویل عرصہ یعنی 40 برس رہ چکا ہوں، میری امانت و دیانت تم کو بخوبی جانتے ہو، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ میں نے کسی سے لکھنا پڑھنا بھی نہیں سیکھا۔ تو معلوم ہوا کہ اب میں جو قرآن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ میرا خود ساختہ نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے، من عند اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں اس دعوے میں، اور اللہ کے حکم سے پیش کرتا ہوں، اس کو بیان بھی میں اللہ کے حکم سے بیان کرتا ہوں۔
افلا تعقلون، اس کا پھر مطلب یہ مفسرین لکھتے ہیں تو کیا اب بھی تم نہیں سوچتے اور نہیں سمجھتے کہ قرآن اور اس میں مذکور مسئلہ توحید میری اپنی طرف سے پیدا کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور آخر میں فمن اسلم، اس کا یہ قسم کی جس میں جو فا ہے، فمن یہ تفریح ہے، یعنی جب دلائل عقلیہ قاہرہ سے، جب دلائل عقلیہ سے بالکل شرک کی نفی اور ممانعت ثابت ہو گئی، تو اس کے بعد بھی جو شخص شرک نہ چھوڑے، یعنی بالکل اس کو ثابت کرا دیا گیا، عقلی دلائل سے ثابت کرا دیا گیا کہ شرک منع ہے اور اس کی ممانعت ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اللہ پاک کی صفات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، تو اس کے بعد بھی جو شخص شرک نہ چھوڑے، وہ پھر بھی قبر پرستی نہ چھوڑے، وہ پھر بھی اللہ کے ساتھ پکار میں دوسروں کو شریک کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارے، پھر بھی شرک کو نہیں چھوڑتا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ پر افتراء کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے، یعنی ایک طرف تو شرک کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ اس کے اس عمل سے، اس فعل سے خوش ہے، اور اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو پکارنے کی اجازت دی ہے، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو پکارنے کی اجازت دی ہے، یعنی وہ یہ دعویٰ اللہ پہ ڈالتا ہے، جھوٹا دعویٰ کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ نیک بندوں کو تکلیف میں پکارا کرو، نعوذ باللہ، اولیاء کو پکارا کرو یا قبر والوں کو پکارا کرو، نہیں، تو یہ دعویٰ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں یہ مشرک لوگ۔ ایسا شخص یا وہ جو قرآن کے من جانب اللہ ہونے اور دلائل توحید کو جھٹلاتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے، ان سے بڑھ کر دنیا میں کون ظالم ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے شرک بدعت سے بچائیں، اللہ پاک ہمیں خالص توحید کا عقیدہ نصیب فرمائیں اور توحید و سنت کے مطابق اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔